السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم مسٹر روڈ کی 62 ایپیسوڈ کے ساتھ آ گئے ہیں۔ قسط پوری ہے۔ رات کو میں نے جو پوسٹ لگائی تھی تو اس پہ تقریباً برابر ہی تھے ووٹس، اور تب تک تو میں لکھ بھی چکا تھا۔ ڈیلی جتنی ہی ایپیسوڈ ہے، آپ لوگ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں، تاکہ نئے آنے والی قسط میں اور اچھی لکھ سکوں۔ دوسرا، آپ لوگ بہت تھینک یو، آپ لوگ کہتے ہیں میری آواز بہت اچھی ہے، جبکہ گھر والوں کو ایسا بالکل نہیں لگتا۔ تو تھینک یو سو مچ۔ میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور میں بول کے دیکھتا ہوں کہ کیا سچ میں میری آواز اچھی ہے۔ چلیں تھینک یو، چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ صبح کی کرنیں چہار جانب ایسے پھیلی تھیں جیسے کسی کنواری کا آنچل ہو، ہوا سے لہرا جائے اور بہت سوں کو اپنی جانب متوجہ کر لے۔ اس سنہری آنچل پہ کورے بادلوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، پرندے اڑتے اس کے الجھے دھاگوں کو سلجھا رہے تھے۔ سورج شانت سا سب دیکھ رہا تھا۔ آدرش کا سفید بنگلہ جاگ گیا تھا، ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ کمرے میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ایزا بیڈ پہ بیٹھی اس کے عکس کو دیکھ رہی تھی جو مسکراتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ بال سنوارتا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایزا نے اس کے گالوں پہ پڑنے والے گڑھوں کو دیکھا، اس کی سبز مائل آنکھوں میں دیکھا جن میں چمک تھی۔ اس کا چہرہ اتنا نکھرا ہوا تھا کہ ایزا کو وہ چہرہ نیا لگا۔ اس کے کالے بال، پف کی صورت اس کے سر پہ جم گئے تو اس نے پرفیوم کا ڈھکن کھول کر اپنے وجود پہ پرفیوم چھڑکا۔ کمرے میں خاموشی سے آدرش کی سحر انگیز خوشبو پھیل گئی۔ وہ پلٹ کر ایزا کے پاس آیا، اس کے سامنے ایک گھٹنے رکھ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ ایزا کے پیروں میں بیٹھ کر اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے چوما تو ایزا نے اس کے سلگتے لمس کی تاب پہ آنکھیں میچ لیں۔ تم اب بس گھر رہنا، کہیں بھی مت جانا، اس نے چہرہ اٹھا کر اسے نرمی سے سمجھانا شروع کیا تھا۔ میں زارا سے بات کر لوں گا، اب تم بس آرام کرنا، میں شام میں گھر اب جلدی آ جایا کروں گا۔ کچھ بھی منگوانا ہو مجھے کال کر دینا۔ آج ملازم تمہیں دوپہر تک موبائل لا دے گا، اسے ایکٹیو کر لینا، وہ تمہارا ہوگا۔ اس کا نمبر میرے پاس سیو ہے، اور تمہارے پاس بھی موبائل میں میرا نمبر سیو ہوگا، مجھے کال کر لینا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو۔ تم نے مجھے بغیر ہچکچائے کال کرنی ہے، میں تمہارے لیے کبھی مصروف نہیں ہوں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ رسان سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایزا کو بھی اپنے مقابل کھڑا کر لیا تھا۔ تم نے اب بس خوش رہنا، کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے رک کر اس سے پوچھا تھا۔ ایزا نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ آدرش نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری جان بستی ہے اب تم دونوں میں۔ وہ ابھی سے اپنی فیملی کو 3 میں گننے لگا تھا۔ ایزا اس کی بات پہ دھیرے سے مسکرائی۔ آؤ ناشتہ کریں۔ وہ اسے پھر اپنے ساتھ نیچے لے گیا۔ کمرے میں آدرش کی پرفیوم کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ آدرش کے کیبن میں زارا بیٹھی، وہ ابھی آئی تھی۔ آدرش بھی اب مکمل فارغ تھا، وہ سارا کام کر چکا تھا۔ اس نے اب بس گھر جانا تھا۔ عصر شہر پہ ڈھل رہی تھی۔ اس نے زارا کو صبح ہی کال کر کے کہا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اب وہ اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ ایزا اب آفس نہیں آیا کرے گی، آدرش نے زارا کو بتایا تو وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ اسے تو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ پھر اچانک سے اس کے سوال پہ آدرش کے لبوں پہ مسٹری مسکان پھیل گئی۔ میں پاپا بننے والا ہوں، یہ بتاتے اس کے چہرے پہ زمانوں کی خوشی تھی۔ زارا چند لمحے تو بس کچھ نہ بول سکی، پھر اس نے خوشی سے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے۔ کب؟ کیسے؟ مطلب تمہیں کب پتہ چلا؟ وہ جوش سے پوچھنے لگی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ ناراض ہوئی تھی۔ میں سب سے پہلے تمہیں ہی بتا رہا ہوں، میں نے ابھی بابا اور ممی کو بھی نہیں بتایا۔ میں پہلے اس خبر کو کنفرم کر لینا چاہتا تھا، اس لیے آن نہیں کی تھی۔ اب مجھے کنفرم ہو گیا ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ زارا بے حد خوش تھی۔ اس نے ناراضی
منٹوں میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسے مبارکباد دینے لگی تھی۔ زارا اس سے ایک اور بات بھی کرنے آئی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر آتش کی شادی ایزا سے پسند کی ہوئی ہے تو ایزا اس کے معاملے میں اتنی سرد کیوں رہتی ہے۔ ایسا اسے تب محسوس ہوا تھا جب وہ آدیش کا نام لے کر اسے چھیڑتی تھی اور وہ بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی یا بات بدل دیتی۔ لیکن اب جب آدیش کے منہ سے اس نے یہ خبر سنی تب وہ پرانی بات بھول گئی۔ زارا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر وہ اور آدیش اکٹھے آفس کے لیے نکلے تھے۔ آدیش نے زارا کو پارکنگ میں الوداع کہا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گھر کی جانب اسے موڑ لیا تھا۔ اس نے ابھی یہ خبر ممی اور ڈیڈ کو بھی دینی تھی اور ایسا وہ ایزا کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ایزا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس نے آ کر کوٹ اتار کر صوفے پہ رکھا، ٹائی کا ناٹ ڈھیلا کر کے اسے ایک طرف رکھتا، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھول کر اس نے ایزا کو اپنی باہوں میں بھرا تو وہ گڑبڑا گئی۔ گھر میں ملازم بھی تھے۔ وہ اس حرکت پہ سخت خفت کا شکار ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہچکچا کر اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آدیش کا حصار مضبوط تھا۔ اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں آدیش، سب دیکھ رہے ہیں۔ ملازم نادانستہ انہیں ایک نخیوں سے دیکھتے دبی دبی سی مسکان سے ادھر ادھر ہو گئے۔ دیکھنے دو، بھلا میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ اس نے ایزا کو اپنے سینے میں اور بھینچ لیا۔ پھر بھی تم ڈرتی ہو لوگوں سے؟ اس نے ایزا کو اپنے مقابل کیا۔ وہ عجیب ہی ترنگ میں تھا۔ یہ آدیش سچ میں نیا تھا۔ اس کا صرف چہرہ ہی نہیں نکھرا تھا، وہ پورا بدل گیا تھا۔ ایزا اس کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کے سوال پہ اس نے سچ کہہ دیا، مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ آدیش نے اس کی ٹھوڑی پکڑی۔ آج سے تم نے کسی سے نہیں ڈرنا، تم آدیش جان کی بیوی ہو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سوالیہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزا نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ اچھا، میں نے کچھ سوچا ہے۔ وہ اسے لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا؟ ایزا نے پوچھا۔ ممی اور ڈیڈ کو ابھی تک ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی پوتی آنے والی ہے۔ وہ ایسے بولا تھا جیسے اسے پتا ہو کہ لڑکی ہوگی۔ ابھی تو ڈاکٹر بھی اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ تو تم بتا دو، اس نے کہا۔ آدیش نے سر نہ میں ہلایا۔ ہم بتائیں گے، ایک ساتھ ویڈیو کال پہ۔ پھر تم دیکھنا بابا اور ممی سے رات گزرنے کا بھی انتظار نہیں ہوگا، وہ آنے کی بہت جلدی کریں گے، وہ خوشی سے بتا رہا تھا۔ ایزا اسے مسکراتا دیکھ ایزا کے لبوں پہ بھی مسکان آ گئی۔ لیکن آدیش، مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے شرم آئے گی، وہ چہرہ جھکا کر بولی تھی اور آدیش ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بس میرے پاس بیٹھ جانا، میں بتا دوں گا خود ہی۔ ایزا نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ تب وہ فون نکال کر اس پہ اپنے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ کال جا رہی تھی۔ ہیلو بابا، آپ گھر ہیں؟ یعقوب کے کال پک کرتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، ابھی آیا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ انہوں نے دوسری جانب سے پوچھا تھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، آپ ممی کو بلائیں، میں ابھی آپ کو ویڈیو کال کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو ایک خبر دینی ہے۔ کیا خبر دینی ہے؟ وہ کچھ پریشان ہو کر پوچھنے لگے، لیکن آدیش نے کال بند کر دی اور لیپ ٹاپ سامنے کانچ کی میز پر رکھ کر اس نے ویڈیو کال کی اور ایزا کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ وہ کچھ شرمائی سی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ کال اگلے کچھ پلوں میں ہی مل گئی تھی۔ اس کے والدین بھی ایسے ہی سامنے موجود تھے۔ کیا بتانا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا آدیش؟ یعقوب اور طاہرہ دونوں ہی بے چین اور پریشان لگتے تھے۔ آدیش نے انہیں دیکھا، اس کے چہرے پہ زمانوں کی خوشی تھی۔ ممی اور ڈیڈ، آپ لوگ دادا دادی بننے والے ہیں۔ اس کی بات پہ دوسری جانب موجود طاہرہ اور یعقوب دونوں ہی گنگ رہ گئے۔ وہ کئی لمحے انہیں دیکھتے رہے، پھر وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو گئے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ طاہرہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ جی ممی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ہمیں ابھی کچھ دنوں پہلے ہی یہ خبر ملی تھی، کنفرم کرنا رہتا تھا، اب ہو گیا تو آپ لوگوں کو بتا دیا۔ آدیش نے انہیں پوری بات بتائی تھی۔ ایزا بالکل خاموش تھی اور آدیش کے ماں باپ کے چہرے کی خوشی اور بھیگی آوازوں کو سن رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، اس کی امی اور ابو کو بھی۔ جب یہ پتہ چلے گا تو وہ شاید اس سے تھوڑا سا بھی ناراض نہیں رہیں گے۔ اسے اچانک ہی اپنی امی ابو بہت یاد آئے تھے۔ تم ہمیں یہ خبر صبح دیتے تاکہ ہم آ سکتے، اب ہماری پوری رات بے چین گزرے گی، بلکہ ہم آ رہے ہیں۔ نہیں، تم لوگ آ جانا۔ اور ایزا، اس کی ممی بول رہی تھی۔
ایزا نے انہوں نے ایزا کو پکارا تو اس نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میری بچی، تم اپنا خیال تو رکھ رہی ہو نا؟ یہ الو ہے، اسے کچھ نہیں پتا۔ بیٹی، تم اپنا خیال خود رکھنا۔ وہ اسے سمجھانے لگی تھی۔ ایزا انہیں بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ ان کے گھر میں خوشی کے قمقمے جہ رہے تھے۔ وہ ریان کے ساتھ آج گاؤں آئی ہوئی تھی۔ ہفتے کی شام تھی اور ریان جلد گھر آ گیا تھا۔ اس نے آ کر اچانک سے ہی پلان بنایا تھا کہ انہیں گاؤں جانا چاہیے۔ جاسیہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ تیار ہو گئی تھی۔ اس نے ہلکے اورنج رنگ کا فراک پہن رکھا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے کمر پہ بکھیر لیا اور ہلکا سا میک اپ کر کے جب وہ اپنے گلے میں لاکٹ پہن رہی تھی تو ریان اندر داخل ہوا تھا۔ وہ باہر بیٹھا آفس کی کوئی کال موصول کر رہا تھا۔ اب جب وہ اندر آیا تو جاسیہ کو چین میں الجھے دیکھ وہ اس کے پاس آ گیا۔ جاسیہ سے اس نے چین کا ہک بند نہیں ہو رہا تھا۔ ریان نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ سے چین لی اور اس کے عکس کو دیکھا۔ میں کر دیتا ہوں۔ جاسیہ کے ہاتھ نیچے اس کے پہلوؤں میں آ گئے۔ ریان ملک سفید شرٹ اور جینز کی پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سردی کی وجہ سے جیکٹ پہن رکھی تھی۔ بال پف کی صورت ڈھلے تھے۔ اس کی آنکھیں جاسیہ کی ملائی جیسی گردن اور کمر پہ جمی تھیں۔ وہ دھیرے سے اس کی گردن کے پشت پہ جھکا، اپنے لبوں سے اس چین کا سرا پکڑا اور اس کے لب جاسیہ کی گردن سے مس ہو رہے تھے۔ جاسیہ کے دل کو کوئی گدگدانے لگا تھا۔ ریان نے ہک کھولا اور چین کو اس میں ڈال کر اس نے ہک بند کر دیا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی گردن اور پھر کمر پہ لب مس کرتا تو کبھی اپنے گال لگاتا۔ وہ اس کے وجود کو ایسے اپنے قریب کر کے اسے محسوس کر رہا تھا جیسے کوئی پھول ہو اور اسے چہرے کے قریب لا کر اس کی نرماہٹ محسوس کی جاتی ہے۔ جانو، وہ اس کے کان کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے جاسیہ کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا۔ میں پیار کر لوں تھوڑا سا؟ جاسیہ نے اسے خفگی سے دیکھا۔ ریان، میں پھر دوبارہ کپڑے نہیں بدلوں گی۔ میرے کپڑے خراب کر دیتے ہیں آپ۔ پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ اب بھی آپ ایسے ہی کریں گے؟ وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں نئے کپڑے خود پہنا دوں گا، تم پریشان نہ ہو، وہ کہہ کر اس کے پہناوے سے کھیلنے لگا۔ اس نے جاسیہ کے کاندھے پہ سے قمیض کو سرکا کر نیچے کیا تو جاسیہ نے اسے درست کر کے ریان کی طرف گھومی۔ ہمیں نا ابھی گاؤں جانا ہے، پھر وہاں جا کر۔ ریان اس کی بات پہ بدمزہ ہوا۔ ابھی میرا موڈ بن گیا ہے۔ آپ کے موڈ کے کیا کہنے، یہ بنا ہی رہتا ہے۔ ریان اس کی بات پہ ہنس دیا تھا۔ تو تم پھر میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولا تھا۔ کیونکہ میں تھک جاتی ہوں، میری محبت سے تھک جاتی ہو۔ اس نے جاسیہ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس کی کمر پہ اپنا بھاری ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جاسیہ نے اس کی جیکٹ کی کھلی زپ سے اپنے ہاتھ اندر کیے اور اس کی کمر پہ لپٹ لیے۔ ہاں جی، آپ میرا بالکل خیال نہیں کرتے۔ مجھے جتنا خیال اب تمہارا ہے اتنا تو مجھے اپنا بھی نہیں رہا۔ تم نے تو مجھے بالکل پاگل کر دیا ہے۔ پورا دن وقت کی ہر گھڑی گنتا ہوں کہ کب گھر آ کر تمہیں دیکھوں۔ میں تو وہ چھوٹا سا بچہ بن گیا ہوں جو اپنے نئے کھلونے گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو پورا دن اسکول میں بے چین رہتا ہے۔ جاسیہ اس کی بات پہ مسکرائی۔ ریان، آج گاؤں جا کر آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کے قریب آؤں گی۔ مجھے آج آپ سے پیار دوسری طرح چاہیے۔ ریان کچھ الجھا۔ کیسے؟ اس نے پوچھا تھا۔ یہ تو گاؤں جا کر بتاؤں گی۔ مجھے بس آپ کے قریب رہنا ہے، بہت قریب، آج رات۔ وہ دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی تو ریان مسکرا دیا۔ میرا بیٹا میرے قریب ہی تو ہوتا ہے پوری رات، لیکن آج بس میری مرضی ہوگی۔ آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اس کا تنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ریان سمجھ گیا تھا۔ وہ ہنسا۔ اچھا بھائی، آج میرے بیٹے کی رات ہے، جو وہ کرنا چاہے کر لے گا۔ جاسیہ نے اس کے سینے پہ لب رکھے۔ آپ میرے بہت اچھے ملک صاحب ہیں۔ ریان اس کے اس لقب پہ دل سے خوش ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دونوں گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ کال جب بند ہوئی تو آدریش اسے کھانے کی ٹیبل پہ لے آیا تھا۔ اس نے اتنا کچھ اس کے سامنے رکھا تھا کہ ایزا حیران رہ گئی۔ میں اتنا سب کیسے کھاؤں گی؟ آدریش نے کرسی کھسکائی اور اس کے قریب رکھ لی۔ میں کھلاؤں گا، لیکن تم ضد نہیں کرو گی۔ اگر تم نے ضد کی تو میں تمہارے ہاتھ باندھ کر کھلاؤں گا، سمجھی؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے چہرے پر لا کر بولا تھا۔ ایزا نے سرنام میں ہلایا لیکن وہ نہ مانا۔ آج تم میری مرضی سے کھاؤ گی سب، کل ویسے بھی ہم لاہور چلے جائیں گے، پھر ممی تمہارا خود خیال رکھ لیں گی۔ آدریش، ہم پرسوں نہیں جا سکتے لاہور؟ ایزا کی بات پہ اس نے اسے دیکھا۔ کیوں؟
میں کل امی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عادش لیکن سمجھ گیا تھا۔ انہیں سر کو خم دیا۔ جیسا میری بیوی چاہے گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن کھانے پینے پہ نہیں، وہ میری مرضی ہوگی۔ ایذا مسکرا دی تھی۔ ممی نے کہا ہے کہ میں تمہارا بہت سارا خیال رکھوں، وہ کہہ کر اسے کھانا کھلانے لگا تھا۔ ایذا کچھ منہ بنا کر کھا رہی تھی۔ عادش کبھی اسے پیار سے تو کبھی ڈانٹ کر دھمکا کر کھلا رہا تھا۔ ایذا کو اس کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا۔ ممی ہم کل نہیں پرسوں آئیں گے۔ عادش نے ایذا کو کمرے میں بھیج دیا تھا اور وہ خود لان میں آ گیا تھا۔ تاریک لان میں ہوا سرسرا رہی تھی۔ دوسری طرف سے اس کی ممی بولی، کیوں کیا ہوا؟ ایذا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ دفتن پریشان ہوئی تھی۔ ممی وہ ٹھیک ہے پھر؟ اس کی ممی نے فوراً پوچھا۔ وہ کل اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ اس کی امی کو بھی یہ سب نہیں پتا۔ عادش نے انہیں آہستہ آہستہ پوری بات سمجھا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ممی کا موڈ خراب ہو جائے گا، لیکن وہ بہت آرام سے بولی، نہیں اچھی بات ہے، اگر وہ وہاں جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دو، تم لوگ پرسوں آ جانا، بس تم نے ایذا کو خوش رکھنا ہے، اس کا خوش رہنا زیادہ ضروری ہے۔ عادش کے دل سے جیسے بہت سا وزن ہٹ گیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا، پھر اس نے کال بند کر دی اور کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ملکوں کی حویلی پہ رات پہلے خاموش تھی، لیکن اب جب ریان اور جاسیہ آ گئے تو اس حویلی میں رونق لگ گئی۔ ریان کی دونوں بڑی بھابیاں اپنے اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ ریان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اس لیے جاسیہ کو ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ اس نے سوچا ایسے اس کی ممی بھی بور نہیں ہوں گی اور جاسیہ کا بھی ماحول کچھ بدل جائے گا۔ وہ زیادہ گھر ہی رہتی تھی، اس لیے ریان اسے گاؤں لے آیا تھا۔ ریان کی امی اور اس کے بابا ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ ان سب نے اکٹھے کھانا کھایا، پھر جاسیہ ریان کی امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ وہ اس سے بہت سی باتیں کرتی رہی تھیں، اسے گاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی اور ریان اپنے بابا سے بات کر رہا تھا۔ لاؤنج میں رونق لگ گئی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر جب ان پہ نیند سوار ہونے لگی تو ریان جاسیہ کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ جاسیہ نے آ کر چینج کیا، ریان نے بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ اب ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ پہ لیٹا تھا۔ جاسیہ اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ تم نے کچھ کہا تھا؟ جاسیہ کو یاد تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اگنور کیا تھا، لیکن ریان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ آج آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے اور سونے دیں گے، جاسیہ نے ہنسی دبا کر کہا تھا۔ ریان نے اسے خفگی سے دیکھا۔ یہ چیٹنگ ہے، تم کرو جو تم کہہ رہی تھی، ورنہ میں وہ سب کروں گا جو میں نے نہیں کہا۔ ریان کے ارادے جان کر جاسیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں میں کرتی ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ریان بھی بیٹھ گیا۔ لائٹ بند کریں پہلے۔ وہ شاید شرما رہی تھی۔ نہیں ایسے ہی۔ ریان نے اسے چھیڑا۔ جاسیہ جھنجھلائی۔ پھر میں نہیں کرتی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا بھائی کرتا ہوں، لائٹ بند۔ اس نے لائٹ بند کی اور جاسیہ کے پاس آ گیا۔ جاسیہ نے دھیرے سے اس کی شرٹ اس کے وجود سے ہٹائی اور اپنا دوپٹہ ایک طرف رکھ کر وہ اس کے قریب ہوئی اور اسے لٹا کر اس نے ریان کے سینے پہ جھک کر اس کے دل کے مقام پہ لب رکھے۔ پھر وہ اس کے پورے وجود کو دھیرے دھیرے اپنے نازک لبوں سے مہکانے لگی۔ ریان کی رگوں میں سکون کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ جاسیہ پھر اس کے چہرے پہ رک گئی۔ اس نے ریان کے لبوں کو اپنے لبوں سے الجھایا۔ ریان اس کے لبوں پہ شدت برسانے لگا، لیکن جاسیہ نے اسے ٹوک دیا اور پھر وہ نرمی سے اس کے لبوں کو محسوس کرنے لگی۔ ریان کے ہاتھ اس نے تھام رکھے تھے۔ ریان کے جسم میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل حد سے گزر جانے کو کر رہا تھا، لیکن جاسیہ ناراض ہو جائے گی، اس ڈر سے اس نے خود کو اسے سونپ کر لیٹ گیا تھا۔ جاسیہ پھر اس کے سینے پہ دھیرے سے لیٹ گئی اور اس کا ہاتھ اس نے اپنی کمر کے گرد حائل کر لیے تھے۔ وہ بالکل ریان ملک کے اوپر لیٹی تھی۔ ریان نے چہرہ اس کی راج ہنس گردن میں چھپا لیا۔ تم نے تو مجھے بے چین کر دیا، اب مجھے نیند کیسے آئے گی؟ وہ اس کی گردن پہ دانت گاڑ کر بولا تھا۔ یہ رات میری ہے، مجھے بس ایسے ہی محبت سے یہ رات گزارنے دیں، جس میں بس ہماری قربتیں ہوں۔ میں آپ کے بہت قریب ہوں، میرا جسم آپ کے حصار میں ایسے ہو کہ میں بالکل چھپ جاؤں۔ اس نے کہہ کر ریان کی گرد بے تابی سے اپنا حصار کھینچا تھا۔ پھر ایسے نہیں،
اس نے جاسیہ کو دھیرے سے اپنے اوپر سے ہٹایا اور اسے بیڈ پہ لٹا کر وہ خود اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے جاسیہ کی کمر کے گرد بازو کر لیے اور اب وہ جاسیہ پہ بالکل چھا گیا تھا۔ اس کی انگلیاں جاسیہ کی انگلیوں میں پھنس گئی تھیں۔ ایسے تم بالکل مجھ میں چھپ گئی ہو۔ اس نے جاسیہ کا چہرہ اپنے سینے میں کیا۔ جاسیہ اس کے دل کے مقام پہ زبان آہستہ آہستہ پھیر رہی تھی۔ ریان اپنا اختیار کھو رہا تھا، لیکن یہ شاید اس کا امتحان تھا، اس لیے وہ بس جاسیہ کا ہو کر لیٹ رہا تھا۔ لیکن اس نے جاسیہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگلی رات اس کی ہوگی اور وہ جاسیہ پہ اپنی مرضی کرے گا۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور میرا ڈسکرپشن میں چینل اوپن کرنے پہ آپ بایو میں آپ کو انسٹاگرام کا لنک مل جائے گا، آپ لوگ اس کو فالو کر لیں لازمی، تاکہ ہم ادھر سے بھی رابطے میں رہیں۔ اور دوسری بات کہ ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے۔ تقریباً 300 تو ہوں لائکس، پھر میں اگلی قسط تاکہ ڈیلی دیتا رہوں۔ آپ لوگ کوآپریٹ کریں میرے ساتھ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ کمنٹس بھی کیا کریں، کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو قسط کیسی لگی۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیں۔ آخری کی 2 قسطیں رہ گئی ہیں جو کہ میں کل پوسٹ کر دوں گا، اور اس طرح سے پھر یہ ناول پورا ہو جائے گا، اور پھر جو بھی آئے کرے گی نیو ہی قسط ہوگی۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔